أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کو سونپا تمہیں، لو جاؤ سدارو مختارو صاحب، اللہ کو سونپا تمہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صلوات. ابتدائی مجلس میں دو گزارشات ہیں. پہلی محرم سے لے کے 2 دن قبل تک وقت کی پابندی کئی سالوں کے بعد ان مجالس میں ایک مرتبہ پھر واپس آ گئی تھی، لیکن کل اور آج کچھ تاخیر ہوئی، جس سے آپ یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ باقی مجالس میں بھی یہی تاخیر رہے گی. یہ 2 دن اور راستوں میں کچھ ایسے ماتمی جلوس تھے جس کی وجہ سے اس سے پہلے کی مجالس میں تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ باقی 3 مجالس میں وقت کی پوری پابندی کی جائے گی. اور ویسے بھی اب تو وہ راتیں ہیں کہ مخصوص مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. اس اعتبار سے ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاخانوں میں جا کے ان تبرکات کی زیارت کرے. انشاءاللہ میری جانب سے اس سلسلے میں تقریباً یہ یقین دہانی ہے کہ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کہ ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے کی یہ آخری مجالس ہو رہی ہیں، تو شرکت کرنے والوں کی تعداد کچھ بڑھ جاتی ہے، اور بعد میں آنے والے صاحبان ایمان زحمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر پہلے سے موجود مومنین اور مومنات تعاون نہ فرمائیں. تو خواتین سے بھی یہ گزارش ہے اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو جگہ آگے کی جانب خالی پڑی ہے آپ حضرات آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد والوں کو سہولت رہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. کل یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ عام طور پر تربیت اولاد میں یہ غلط فہمی رہتی ہے
کہ اولاد کی بہترین تربیت یہ ہے کہ اسے کلمہ یاد کرا دو، 12 امام اور 14 معصومین کے نام یاد کرا دو، قرآن کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تعلیم دے دو، نماز، کسی حد تک روزہ، بچی ہے تو کسی حد تک حجاب، اور ذرا چلنے پھرنے کے قابل لڑکا یا لڑکی ہے تو اسے گانے کے وقت ٹیلی ویژن بند کرنا، بس یہی چیزیں تربیت اولاد میں ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت میں تو کوئی شک نہیں۔ تمام محدثین چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، امیر المومنین کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہم کو حکم دیا کہ علموا اولادکم ثلاثہ، اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزوں کی تعلیم دینا: محبت رسول، محبت اہل بیت اور قرآن۔ اور پھر ہمارے سامنے وہ حدیث بھی آئی کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو تو صحیح طریقے سے اس کی مذہبی تعلیم کا آغاز کرو۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا پابند بناؤ، 9 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو پابندی سے تو مارو۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ بچہ بولنے کے قابل ہوا تو پنجتن 12 امام 14 معصوم مولائے کائنات کی حدیث کی روشنی میں یاد کرائے جا رہے ہیں، لیکن فقط انہی چیزوں تک تربیت اولاد محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور اہم ترین مسئلے ہیں، اور وہ اتنے اہم مسئلے ہیں کہ اگر وہ حل نہ ہوں تو آپ کا بچہ آپ کی نصیحتیں سننے کے باوجود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ جو دوسرے اہم ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پروردگار عالم کی شکر گزاری گھر کے ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کی فطرت میں داخل ہو جائے۔ مصنوعی شکر ادا کرنا نہیں، فطرت میں انسان کے یہ داخل ہو جائے کہ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ مذہب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جسے عام زندگی میں بھی اگر انسان استعمال کرے تو دنیاوی فوائد بے انتہا حاصل کر سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جب کسی کو بزنس کی تعلیم دی جاتی ہے تو آغاز میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے، یہ وہی مثال ہے کہ جو مذہب کا حکم ہے کہ دیکھو، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان جو جب کسی چیز کو دیکھے گا تو ہمیشہ الٹا نتیجہ نکالے گا، مایوسی والا، اور ایک وہ انسان کہ جب کسی چیز کو دیکھے گا ہمیشہ خوشخبری والا نتیجہ نکالے گا۔ مثلا ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک گلاس اگر آدھا بھرا ہوا ہے تو جو ناشکرا انسان ہوگا وہ ہمیشہ کہے گا کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے۔ اور جو شکر گزار انسان ہے وہ ہمیشہ کہے گا کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، یعنی جس کی فطرت میں شکر کا پہلو ہے، جتنا مل رہا ہے وہ اسی پہ خوش ہے، اور جس کی فطرت میں ناشکر گزاری ہے، جتنا مل رہا ہے اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے اور کیوں نہیں ملا۔ اب امریکہ کی یونیورسٹی میں تعلیم کاروبار کے سلسلے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک جوتے کی کمپنی نے، جوتا بنانے کی ایک کمپنی نے اپنے 2 آدمی، مثلا ایک مثال ہے خالی، افریقہ کے کسی علاقے کی جانب بھیجے سیلز مین کہ جا کے دیکھو کہ کمپنی جو جوتے دنیا میں مختلف مقامات پہ فروخت کے لیے بھجواتی ہے، کاروبار کے مواقع اس ملک میں کتنے ہیں۔ افریقہ کا ملک ہے، زیادہ تر جنگل سے آنے والے رہتے ہیں شہروں میں، چنانچہ ان کے پاس جوتا پہننے کا تصور ہی نہیں ہے، سب کے سب ننگے پیر ہیں۔ سیلز مین اس شہر میں گیا دونوں، اور 1 ہفتے کے بعد دونوں نے ٹیلی گرام بھیجا اپنی کمپنی کو۔ یہ امریکہ کی یونیورسٹی میں مثال پڑھائی جاتی۔ پہلے نے یہ ٹیلی گرام یا تار بھیجا
کہ آپ نے مجھے یہاں 15 دن کے لیے بھجوایا تھا تاکہ ذرا میں سروے کروں، مجھے واپس بلا لیا جائے، اس لیے کہ یہاں تو ہماری کمپنی کے کاروبار کا کوئی امکان اور موقع ہی نہیں، کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں ہے، میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اور دوسرے سیلز مین نے تار بھیجا کہ 15 دن کے بجائے مجھے یہاں 2 مہینے مزید رہنے کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ یہاں کوئی جوتا نہیں پہنتا، کاروبار کرنے کا بہترین موقع ہے، اتنا زیادہ یہاں پہ اسکوپ ہے، اتنا زیادہ یہاں پہ چانس ہے، اتنے زیادہ یہاں پہ ضرورت ہو جائے گی کہ 15 دن میرے لیے ناکافی ہیں۔ ایک ہی مسئلہ تھا، ایک نے دوسرے انداز سے دیکھا اور دوسرے آدمی نے صحیح انداز سے دیکھا، یہ کاروباری مثال لی گئی ہے اسلام سے۔ بلکہ میں مختصراً اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ ایک لطیفہ میں نے امریکہ کے کسی رسالے میں پڑھا تھا، لیکن جو کل کا ہمارا موضوع تھا اور جو آج بھی کسی حد تک آپ کے سامنے آئے گا، اس کے لیے کتنی بہترین مثال ہے۔ بنگلوں میں رہنے والا خدا سے شکایت کر رہا، 10-10 ہزار روپے ماہانہ کمانے والا خدا سے شکایت کر رہا، 18 الماریاں جوڑے سے بھری ہیں اور خدا سے شکایت ہو رہی، اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے اور خدا سے شکایت ہو رہی، اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہ دوں تمہیں، تب بھی جتنا میں نے دے دیا یہی اتنا زیادہ ہے کہ اس پر تمہارا شکر ختم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فاقے کرو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو، جھگی میں بیٹھو، تب بھی جو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں دیے گئے، یہی نعمتیں کوئی کم ہیں کہ ہم خدا کا شکر ان پہ ادا کریں۔ چنانچہ امریکہ کے ایک رسالے میں ایک لطیفہ چھپا، ایک آدمی کی ایک ٹانگ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کٹ گئی۔ اب دیکھیے ایک ایسا امتحان کہ یہاں تو شکر کرنے کا اور خوش ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں، مگر اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کہ اب روزانہ مجھے 2 جوتوں کے بجائے ایک ہی جوتے پر پالش کرنا ہوگی۔ پروردگار نے اس میں بھی میرے لیے بہتری کا ایک پہلو نکال دیا۔ لطیفہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو اسلام بتا رہا کہ اگر بڑی سے بڑی مصیبت بھی تمہارے گھر میں ہو لیکن جذبہ تمہارے پاس شکر ادا کرنے کا ہو تو یاد رکھو کہ ہر پریشانی میں سے تم شکر کا پہلو نکال لو گے، اور اگر تم نا شکرے ہو، کفران نعمت کرنے والے ہو، تو اللہ اگر ساری دنیا اور ما فیہا تمہیں دے دے تب بھی تمہاری فریاد اور تمہاری شکایت اور تمہاری آہوزاری کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اپنی حد تک تو جو تمہارا نقصان ہوگا وہ ہوگا۔ اگر تمہارے گھر میں پروردگار کا شکر ادا نہیں ہو رہا تو تمہاری اولاد پہ اس کے جو اثرات ہونے والے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی وقت اور ابراہیم جیسا نبی ایسی بہو کو اپنے بیٹے کے گھر میں دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بیوی اگر صحیح ہو تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت کو آپ اکثر سنتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، معصوم کی وہ حدیث کہ جب ایک نوجوان کو ایک مسئلہ پیش آیا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اور اس شہر میں 3 انتہائی عقل مند لوگ رہا کرتے تھے کہ جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو وہ یہ لوگ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی کی سمجھ میں اس کے مسئلے کا جواب نہ آ سکا تو اسے بھیجا گیا کہ جاؤ ان 3 بھائیوں کے پاس، اور وہ تینوں بھائی بھی ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں۔ پہلے چھوٹے بھائی سے پوچھو، وہ مسئلہ حل نہ کرے درمیانی کے پاس جاؤ، منجلا بھائی ہار جائے تو بڑے کے پاس آؤ۔ بہت ہی مشہور روایت امام کے حوالے سے، میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک اور منزل پہ مجھے آنا۔ اب یہ مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا، مسئلہ وصیت نامے کا مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ سب سے چھوٹے بھائی کے پاس گئے جو سارے شہر میں تیسرے نمبر کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ اس کے پاس گئے، دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا انسان، کمر جھکی ہے، سر و داڑھی کے بال سفید ہیں، بات کرتا ہے تو زبان میں لغزش ہے۔ مسئلہ سنا، کہا کہ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، جاؤ میرے منجلے بھائی کے پاس۔ اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا انسان ہے، نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے۔ اس نے کہا یہ مسئلہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، جاؤ میرے بڑے بھائی کے پاس۔
وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان بیٹھا ہوا اور وہ اس مسئلے کو حل کرتا. یہ 5ویں امام کی حدیث حیات القلوب کی. لیکن مسئلہ حل ہو گیا، ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. بھائی آپ یہ 3 بھائی، عقل یہ کہتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے، مشاہدہ یہ کہتا کہ بڑے بھائی کی عمر زیادہ ہے، وہ زیادہ بوڑھا ہوگا، منجلے بھائی ذرا کم اور چھوٹا بھائی سب سے کم. لیکن یہاں الٹا معاملہ چل رہا. تو آپ کو یاد ہوگا امام معصوم کا جملہ، کہا اس بڑے بھائی نے جو سب سے زیادہ جوان نظر آ رہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری عمر کیا ہے، ہماری صحت کیا ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہائی جھگڑالو، انتہائی بد زبان، انتہائی نافرمان، 24 گھنٹے اس کو ذہنی اور قلبی پریشانی مبتلا کرتی رہتی ہے. جوانی میں بیچارہ بوڑھا ہو گیا. منجلے بھائی کی بیوی بہرحال کبھی نرم ہے، کبھی گرم ہے، کبھی سردی کا موسم ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی خوش ہے، کبھی ناراض ہے. تو جس کی وجہ سے نہ وہ جوان رہا نہ بوڑھا ہوا. اور میری بیوی حد سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کرنے والی، مشکل میں رکھوں تو گزارا کر لے، پریشان کیا جائے تو شکر ادا کرے، زحمتوں میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے تسلی دے. نتیجہ یہ ہے کہ بوڑھا ہوں لیکن جوان نظر آ رہا ہوں. اب معصوم کی حدیث آپ نے سنی ہے، آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. یہ واقعہ میں نے ایک محدود محفل میں سنایا تھا. میں غالباً مجلس میں پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہوں، دیگر علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا. ہمارے پاس بڑے بڑے نام کو آ جاتے ہیں، ایسے نام کہ وہ نام سن کے ہمارا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے. جب ہم نام سنتے ہیں محمد ابن یعقوب کلینی کا، جب ہم نام سنتے ہیں شیخ صدوق کا، جب ہم نام سنتے ہیں سید مرتضیٰ کا، جب ہم نام سنتے ہیں علامہ حلی کا، جب ہم نام سنتے ہیں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث کا، جب ہم نام سنتے ہیں علامہ مجلسی کا، جب ہم نام سنتے ہیں آقا اصفہانی کا، جب ہمارے کانوں تک آقا بروجردی کا نام آتا ہے، جب ہمارے کانوں تک آقا محسن الحکیم کا نام آتا ہے، امام خمینی کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا خوئی کا تذکرہ ہوتا ہے، شہید باقر صدر کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی یہ بھی غور کر لیا کریں کہ یہ اتنے بڑے بڑے مراجع، یہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین، میں نبی اور امام کی مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین اس منزل اور مقام پہ جو پہنچتے ہیں تو ان کی محنتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا مقام تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو ان کے پیچھے ہوتا ہے، جو ان کا مددگار ہوتا ہے، کیا وہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا عالم اور مجتہد اس منزل پہ نہ پہنچ پائے. وہ ایک رسول کا مقام ہے کہ گھر کا ماحول کچھ بھی ہو، بہرحال رسول کی رسالت اور عصمت باقی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں. چنانچہ آیت اللہ خوئی یہ ایسی عظیم ترین شخصیت کہ اب تو تقریباً تقلید میں منفرد ہو کے رہ گئے ہیں. وہ آیت اللہ خوئی ایک جملہ نقل کر رہے ہیں کہ تم خوئی کو دیکھ رہے ہو، تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا نام امام زمانہ کی زبان پہ آ چکا ہے کہ میرے ظہور سے پہلے جو مرجعیت ہے وہ منتقل ہو جائے گی آقا خوئی تک. چند سال پہلے جب میں نے وہ واقعہ پڑھا تھا، وہ مشہور واقعہ، تو بعض لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت امام خمینی حیات تھے. لوگوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ اس واقعے کو بیان کرنے میں ہمیں کسی سازش کی بو آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ مستقبل کے پردے میں پروردگار نے کیا پوشیدہ رکھا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ وہ منزل آ گئی کہ اب مراجع اور تقلید کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو چوٹی پہ نام نظر آتا ہے وہ آقا خوئی کا نظر آ رہا ہے. امام کی اس حدیث کو، حدیث تو نہیں، اس واقعے کو یاد کریں جو کتاب کی صورت میں چھاپا گیا، اور کتاب اسی شہر کراچی میں ہے کہ جب کسی کی ملاقات ہو گئی امام سے، کہا کہ آپ کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ الحاج سید ابو القاسم خوئی کی مرجعیت ہوگی، اس کے بعد میرا ظہور ہوگا. 70 سال پہلے کا واقعہ. وہ عالم ایرانی تلاش میں نکلا کہ یہ کون شخص ہے، اور آخر نجف میں مختلف مدرسوں اور مختلف دارالاقامہ کے چکر لگانے کے بعد اتنا پتا چلا کہ ابو القاسم نام کا ایک 20 سالہ یا 25 سالہ نوجوان تو یہاں پڑھتا ہے. واقعاً ترکستان کے علاقے خوئی سے اس کا تعلق بھی ہے. پہنچے وہاں تک، نشانیوں کی مدد سے پہچانا. سوال کیا کہ کیا آپ حج کر چکے ہیں؟ کہا کہ نہیں. طالب
علمی کا زمانہ ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان مراجع کے پاس، اجارے کی اجرت کی نمازیں پڑھ کے گزارا کیا کرتے تھے۔ کہا کہ حج تمنا تو ہے لیکن ایسی تمنا کہ فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو جواب دیا کہ 3 مبارک بات مجھ سے لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حقیقی سید ہیں کیونکہ امام وقت نے آپ کو سید کہا ہے، آپ حاجی بنیں گے کیونکہ امام نے آپ کو الحاج کہا ہے، اور آپ مرجع بنیں گے کیونکہ امام نے آپ کی مرجعیت کا اعلان کیا ہے۔ تو جب یہ روایت پہلے پڑھی گئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ 2 برابر کے مرجع تھے، لیکن اب یہ واضح ہو گئی روایت۔ ایسا عظیم مرجع وقت ایک مرتبہ ایک محفل میں یہ کہتا ہے، جب صدام ملعون کا گورنر، کربلا کے علاقے کا، کربلا کے صوبے اور ریجن کا گورنر آغا خوئی کے پاس اس وقت پہنچا کہ اب صدام ملعون حیران و پریشان ہے، جنگ تو شروع کر چکا ہے مگر ایک ایسی منزل پہ یہ جنگ آ گئی ہے کہ صدام اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے معلوم ہے کہ آغا خوئی بھی چونکہ ایک مرجع ہیں، اگر ایک مرتبہ میرے حق میں یا جنگ کے خلاف کوئی فیصلہ یا فتویٰ دے دیں تو میرے لیے حالات کو سنبھالنا بہت آسان ہوگا۔ گورنر کربلا جس وقت آغا خوئی کے پاس پہنچا اور پہلے تو انتہائی تملق و چاپلوسی اور خوشامد کی باتیں کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ گزارش کرتا ہے کہ یہ حالات کو پتا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں جنگ کے خاتمے کے لیے، آپ کیونکہ اس وقت تمام علماء اسلام میں بزرگ ترین عالم ہیں، بزرگ ترین عالم ہیں، آپ مداخلت کریں۔ ان تمام باتوں کو سنا، ایک مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ جنگ کے آغاز میں کیا مجھ سے مشورہ لینے آئے تھے، کیا مجھ سے آ کے یہ بات کر رہے ہو؟ گورنر کربلا تو خاموش، لیکن صدام کا جو ڈپٹی ہے، ڈپٹی چیف آف اسٹاف عراق کی افواج کا، وہ ایک مرتبہ دھمکی آمیز انداز اختیار کرتا ہے۔ تو آغا خوئی کا جملہ یاد کریں، ایک مرتبہ ان کے قریب ترین ساتھی اور حواشی اور شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ ہمیں آغا خوئی کے ساتھ گزرا مگر اتنا جلال اور اتنا غصہ کبھی آغا کے چہرے پہ نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ انتہائی جلال کے عالم میں آئے اور کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے پروردگار عالم سے ساری زندگی فقط 3 دعائیں مانگی ہیں، 3 دعائیں، پروردگار نے 2 دعائیں تو قبول کر لی ہیں، اب میں تیسرے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی دعا میری یہ تھی کہ جب میں نے اپنی اس دینی زندگی کا آغاز کیا، دعا مانگی تھی پروردگارا مجھے اجتہاد کی منزل پہ پہنچا، مجھے مجتہد بنا، اس لیے کہ انسان دنیا کا ہر عہدہ اپنی ذاتی محنت و صلاحیت پہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے وہ اپنی محنتوں سے ڈاکٹر بن سکتا ہے، کسی کو وکیل بننا ہے وہ اپنی محنتوں سے وکیل بن سکتا ہے، کسی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کورس کرنا ہے وہ اپنی محنتوں سے CA کر سکتا ہے، کسی کو فوج میں جانا ہے وہ اپنی محنتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، کسی کو خطیب بننا ہے وہ محنت کر کے ممبر پہ آ سکتا ہے، کسی کو عالم بننا ہے وہ کوشش کر کے محراب میں پہنچ سکتا ہے، لیکن واحد مقام اجتہاد کا مقام وہ ہے کہ محنت تو چاہیے، صلاحیت تو چاہیے، تقویٰ تو چاہیے، مگر ان سب کے باوجود جب تک کہ پروردگار عالم کا اذن اور اجازت نہ ہو اجتہاد کے مقام پہ انسان فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے نائب امام بننا ہے، حقیقی نائب امام۔ میں نے خدا سے دعا مانگی، الحمدللہ پروردگار نے اجتہاد کا نور میرے اندر پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آغا خوئی کا لقب ہی ہے استاد المجتہدین، یعنی جتنے مجتہد آغا خوئی کے شاگردی میں رہے ہیں تاریخ شیعت میں سوائے ایک شیخ طوسی کے اور کوئی مجتہد ایسا نہ گزرا کہ جس کے شاگردوں میں اتنے مجتہد ہوئے ہوں۔ الحمدللہ پروردگار نے میری ایک تمنا تو پوری کی، اور میری دوسری دعا یہ تھی، اب دیکھیے دعا یقیناً اہم ترین چیز ہے لیکن اس کے ساتھ محنت بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا شریک حیات عطا کر، ایک ایسی بیوی عطا کر جو میرے اس کام میں میری مددگار ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ الحمدللہ آج جس مقام تک میں پہنچا تو پروردگار نے میری اس دعا کو قبول کیا تھا اور مجھے ایک ایسی ہی بیوی عطا کی کہ جس نے میرے مجتہد بننے میں مساعدت کی ہے، کمک کی ہے، تعاون کیا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آغا خوئی تو اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن دوسرے الفاظ میں
آغائے خوئی کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ خوئی کو خوئی بنانے میں پروردگار اور امام کی مدد کے علاوہ میری بیوی کا بھی حصہ ہے، میری بیوی کا بھی دخل ہے کہ اگر وہ گھر کا وہ پرسکون ماحول نہ مہیا کرتی، اگر وہ اتنا تعاون نہ کرتی، اگر وہ سختی اور پریشانی اور غربت کے زمانے میں اس انداز سے شکر گزار ماحول نہ بناتی تو ممکن نہیں تھا آغائے خوئی کے لیے بھی خوئی بننا۔ اور تیسری دعا میری یہی ہے کہ پروردگار مجھے مرتبہ شہادت عطا کرے۔ انتظار کر رہا ہوں کہ کب پروردگار کی جانب سے میری یہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ شہادت اور خودکشی میں بہت ہی باریک فرق ہے، بہت ہی نازک فرق ہے۔ انسان اگر ذرا بے احتیاط ہو تو شہادت کے بدلے ہلاکت اور خودکشی ہو جاتی ہے۔ یہ پروردگار کی مصلحت ہوتی ہے کہ کسے مرتبہ شہادت ملتا ہے اور کسے پروردگار عالم ظاہری اعتبار میں دنیا میں یہ عہدہ نہیں دیتا۔ تو بہرحال میں ایک ایک جملے کا تجزیہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مجمع کے اندر ایک بڑی تعداد آغائے خوئی کے مقلد ہے۔ خواتین جو اس وقت تشریف لائی ہوئی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد آغائے خوئی کے مقلد ہے، مگر سوچئے کہ آغائے خوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے میں ہوں، تمہیں نہیں پتا کہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں کتنا حصہ ہے میرے گھر کے ماحول کا، کتنا حصہ ہے میری بیوی کا۔ اگر ایک شکر گزار بیوی ہو جائے تو واقعا ہمارے بچے خوئی بنتے ہیں، ہمارے بچے ہی خمینی بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوئی اور خمینی آسمان سے نازل ہوئے خاص، بلکہ یہی عام نوجوان، یہی عام بچے اس منزل پہ پہنچتے ہیں اگر شروع ہی سے ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے۔ امام خمینی کی اہلیہ کے بارے میں بھی ایسے ہی جملے تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی ہستیاں بھی نہیں بن سکتی تھی اس عظیم مقام کی حامل اگر ان کے پاس وہ شکر گزار ماحول اور شکر گزار شریک حیات نہ ہوتی۔ مگر یہی بدقسمتی ہے انسان کی کہ ان چیزوں پہ قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، اور یہ خیال کیے بغیر کہ میرا ایک شکوے کا جملہ میرے لیے، میری بیوی کے لیے، میری اولاد کے لیے اور میرے گھر کے ماحول کے لیے زہر سے کم نہیں ہے۔ جس طرح زہر انسان کے جسم کا خاتمہ کرتا ہے، ناشکرہ پنے کا جملہ، کفران نعمت کا جملہ انسان کے تقوی کو مارتا ہے، انسان کی روح کو مارتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار کی موت بن جایا کرتا ہے۔ تو اپنے گھر میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، کسی نے یہ سوال کیا اور اہم سوال کیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اگرچہ مجالس تو بہت کم رہ گئی ہیں لیکن بہرحال تفصیل آئے گی کہ اگر کوئی اس مرحلے سے گزر چکا اور اسے ایک ناشکر گزار بیوی ملی تو اب وہ کیا کرے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر والدین خطائیں کر چکے ہیں تب بھی بہرحال ایک طریقہ ہے بات کی اصلاح کا، تو یہ موضوع تو بعد میں آئے گا، لیکن ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ ہاں، اس میں ایک بڑی خرابی جو انسان کی زبان پہ کفران نعمت کے جملے آ جاتے ہیں، اس میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے، اور آپ کہیں گے کہ بہرحال یہ جو بھی بات کریں آخر پہ پرنالہ وہیں پہ گرتا، لیکن کیونکہ اہم بات ہے اس لیے بتانا، ایک بڑی خرابی یہ بھی ہوتی کہ ہمارے پاس سب سے اہم خرابی یہ ناشکرہ پن، کل میں نے عرض کیا کہ غیبت کو ختم کرنے کے لیے اس کی ماں کو تلاش کریں، اسی طرح سے ناشکرے پن کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ تلاش کریں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے یہ جذبہ۔ تو یہ بار بار روایتوں میں آیا ہے کہ ناشکرے پن کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے پاس دین کے علم کی کمی ہو، جس کی اللہ کی معرفت کم ہوگی وہی ہمیشہ ناشکرہ پن کرے گا، جس کے پاس معرفت الہی میں کمی آ جائے گی۔ اسی لیے بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اس مومن کو بھی میرا جواب کہ جس کا شکوہ ہے کہ میں نے بہت تاخیر سے اس مسئلے پہ غور کیا، اب تو مجھے ایک ایسی بیوی مل گئی ہے جو ہر چیز میں ناشکرہ پنا کرتی ہے، اگر آپ براہ راست اس کو روکیں گے وہ کبھی نہیں مانے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں آگ لگی ہو، آپ چاہیں کہ آگ تو لگی رہے لیکن چیزیں نہ جلنے پائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہی ہے سردی، آپ کو لگ رہی ہے ٹھنڈک، آپ کہیں پنکھا چلنے دو، ایئر کنڈیشن چلنے دو، مگر اس سردی کا خاتمہ کر دو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہی ہے بہت زیادہ گرمی، آپ کہیں کہ جو ہیٹر یا انگیٹھی کمرے میں ہے اسے بند نہ کرنا، گرمی کا خاتمہ کر دو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، پہلے وہ سبب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جہاں سے یہ جذبہ نکلتا ہے۔ ناشکرہ پن چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے
پتہ نہ ہو کہ جتنا مجھے ملا وہ دینے والا بھی خدا ہے. جو شب جمعہ کی دعا پڑھتے ہیں اللہم من تعبا، اس میں ایک فقرہ کہ پروردگارہ مجھے معلوم ہے کہ دینے والا بھی تو ہے اور چھیننے والا بھی تو ہے. اب اگر انسان کو یقین کامل ہو جائے ذات الہی پر، یعنی اس کا علم معرفت بڑھ جائے، ہمیشہ یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. تو اگر بیوی یوں قابو میں نہیں آ رہی یا عورتوں کا شکوہ ہے کہ ہمارے مرد قابو میں نہیں آ رہے، تو اس خرابی کے بجائے جو خرابی کا سورس ہے، جو منبع ہے جہاں سے خرابی نکل رہی ہے، اس ماں کو جا کے قتل کریں. ام المرض کو مارنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کی دین کے معاملے میں جہالت. میں جاہل نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جتنا انسان پڑھتا لکھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی شکایت بڑھتی چلی جاتی ہے. گاؤں میں رہنے والا سوکھی روٹی اور لسی پی کے خدا کا وہ شکر ادا کرتا ہے جو ایک ایک دسترخوان پہ 50 ڈشیں استعمال کرنے والے کی زبان پہ بھی نہیں آتی ہے. جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے اس کا ناشکرہ پنا بڑھتا جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا کا علم حاصل کر رہے اور خرابی ختم ہوگی دین کے علم سے. اور یہاں پر میں ضمنی طور پہ ایک بات بتا دوں، اسی لیے میں اپنے آپ کو مجرم کہتا ہوں اور میں اپنے ان ساتھیوں کو مجرم قرار دیتا ہوں. آپ کا قصور کم ہے، ان محترم خواتین کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ. اور یہ میں جملہ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت زیادہ اعتراض ہم لوگوں پہ یہ کیا جاتا کہ آخر یہ ممبر کو ایک دم سے بدلا کیوں جا رہا اور یہ نئی اور عجیب باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. بعض لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ کسی غیر ملک سے آنے والا پیسہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے سبب بن رہا ہے کہ یہ باتیں آ جائیں. اور بعض لوگ اتنے بدگمان نہیں بنتے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو وہ مجلس پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، تو بیچاروں کو جو آتا ہے وہی پڑھ دیتے ہیں. لیکن میں نام لے رہا ہوں اس شخصیت کا کہ جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ میرے بارے میں مثلاً کوئی کہہ سکتا کہ جی ان کو وہ اس قسم کی خطابت تو آتی ہی نہیں ہے کہ مجمع جوش میں آ جائے. لیکن ایک ایسا خطیب اسی ہندوستان و پاکستان میں گزرا کہ جس نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی کو شروع سے گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ گالیاں برداشت کر لے گا، اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں. ایک آدمی کو سننے کے لیے لوگ آ ہی نہیں رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنا راستہ بدل دیتے ہوں کہ جب تک کہ یہ اشرا چل رہا ہے برابر کی گلی سے جانا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں کہ سارا کا سارا اذاخانہ بھی خالی. لیکن ایک ایسا آدمی جس نے جن کی زبان سے کبھی واہ واہ سنی ہے انہی کی زبان سے گالیاں سنی، اور ایک ایسا آدمی کہ جس نے اتنا بڑا مجمع دیکھا، ایک عام انسان کے لیے بس وہ آخری حد ہوتی، وہ یہ بھی دیکھے کہ 5 آدمی بھی اس کی مجلس میں مشکل سے آ رہے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو عوام کی خواہش کے مطابق نہ بدلے. یعنی خود جس نے اپنے آپ پہ پابندی لگائی. میری مراد خطیب اعظم ہند و پاک مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ سے ہے. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب ان خطبہ میں تھے جن کا ابتدائی زمانہ خطابت جب وہ جوان بھی تھے، جوانی کیا خطابت تھی ان کی، ہندوستان کی تاریخ کے اہم ترین شیعہ خطبہ میں ان کا شمار ہوتا. مجمع ان کی مٹھی میں ہوتا تھا. جب جہاں ہنسایا، جب جہاں رلایا، جب جہاں سلایا، جب جہاں جگایا. یہ جملہ ہے بعض ہندوؤں کا کہ جب ہم ان کی تقریر سنتے ہیں تو ایسا لگ رہا کہ کوئی جادوگر مجمع پہ جادو کرتا چلا جا رہا. لوگوں نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ موسلا دھار بارش ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. لیکن اس منزل عروج اور منزل کمال پہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو بدلا اور وہ مجلسیں پڑھنا شروع کی جسے مجمع کہتا ہے روکھی پھیکی مجلسیں، جسے مجمع کہتا ہے کہ یہ تو مجلس ہی نہیں ہے، یہ تو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے. مجھ جیسا آدمی اپنے طریقے پہ رہے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جس نے پڑھ کے بتایا، جس نے اپنا سکہ جمع کے بتایا، جس نے مجمع کو اپنے کنٹرول میں لے کے بتایا کہ ذاتی کسی کمی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نہیں بدل رہا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ کل تک تعریف کرنے والے ان کی مذمت کرنے لگے، کل تک واہ واہ کرنے والے انہی کو برا بھلا کہنے لگے، کل تک پھول برسانے والے پتھر مارنے لگے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو جب پہلی ملاقات میری مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ سے حج کے دوران منا کے میدان میں 11 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میدان منا ایک ایسا میدان کہ جہاں ایک عام انسان اپنے آپ کو بدلا ہوا ہوتا، کسی
غلط بیانی کا امکان ہی نہیں ہوتا. اور 11 تاریخ ایک فرصت کا دن ہوتا ہے حج کے دوران. پورے حج میں غالباً سب سے زیادہ فرصت کا دن 11 ذی الحجہ کا دن ہے. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ سے اس سے پہلے نہ کبھی ملاقات تھی نہ کبھی آمنا سامنا ہوا تھا. اطلاع میری برابر کے خیمے میں ہے. بہرحال میرا فریضہ بھی تھا اور میری سعادت بھی. میں پہنچا ان کے پاس اور باتوں کے درمیان یہ تذکرہ آ گیا کہ اتنی بڑی تبدیلی آپ میں کیسے آئی. تو مولانا نے اس کا جو واقعہ مجھے سنایا جس کا میں گواہ ہوں، مینا کے میدان کا واقعہ، وہ یہ کہ مولانا کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے مجالس پڑھتے ہوئے گزاری. پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، 5 گنا بڑا علاقہ کے جو ایک بر اعظم کے برابر ہے ہندوستان کا. دیہات، قریہ، قصبہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں، پورے ہندوستان میں سارا سال ہم لوگوں کا کام ہی یہ تھا، 4 یا 5 علماء سے کام ہی یہ تھا کہ ہر جگہ جائیں اور مجلسیں پڑھ کے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں. لیکن وہی جو ایک عام انداز خطابت ہے. مولانا کہتے ہیں کہ زندگی میری اس میں گزر گئی، 20 سال، 25 سال، 30 سال. اور بہرحال نام ایسا کہ ایک ایک مجلس میں 20 اور 25 اور 30 ہزار آدمیوں کا مجمع ہو جاتا تھا. ایک ایسا بھی اشرہ مولانا نے خواتین کا پڑھا تھا کلکتہ میں کہ جس عشرے میں خواتین کی 25 ہزار کی تعداد آتی تھی. تو اتنا بڑا مجمع، اتنی ساری مجلسیں، 25 سال. اگر کیلکولیٹر کسی کے پاس ہو ان سب کو ضرب کر کے دیکھے کہ کتنے آدمیوں تک مولانا کی آواز پہنچی. فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مزار شہید ثالث کی مجالس میں شرکت کے لیے میں گیا تھا. ہندوستان میں آگرہ میں شہید ثالث کا مزار ہے اور یہاں پہ سال میں چند تاریخوں میں ایک ایسا دینی اجتماع ہوتا جس طرح ہمارے صوبہ پنجاب میں اکثر مجالس اسی انداز کی ہوتی کہ ایک خطیب نہیں بلکہ منتظمین کو جتنے خطیب مل جائیں ان سب کو لا کے جمع کر لیا جاتا. لیکن یہ تو عام مجالس ہے. شہید ثالث کے مزار پہ ہونے والی مجالس ہر خطیب خود پہنچتا، خود شرکت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا. تو 3 دن کا وہ پروگرام، سارے ہندوستان کے خطبہ وہاں آتے ہیں، مومنین کرام آتے ہیں، جگہ جگہ خیمے لگا دیے جاتے ہیں، لوگ انہی خیموں میں دن رات گزارتے ہیں، مجالس سنتے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں، اور یہ بات میں بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں تفصیل میں گئے بغیر، کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کے خطبہ زیادہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، شرکت کے معاملے میں بھی، آنے جانے کے معاملے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں بھی. چنانچہ 3 دن کا پروگرام ہے، تقریر تو 1 گھنٹہ کرنا ہے. مولانا کہہ رہے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اسی میدان میں جہاں خیمے لگے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک 70 یا 75 سال کا بوڑھا وضو کر رہا، نماز کے لیے وضو کر رہا. وضو کرنا یہ بتا رہا ہے کہ بہرحال یہ نمازی وضو کر رہا، لیکن بالکل غلط طریقے سے وضو کر رہا. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو ساتھی، ان دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور اس کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے. عجب، یہ 2 تو بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو امر بالمعروف کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، ایک امر بالمعروف کا طریقہ ایسا کہ جیسے کوئی مخلص، مہربان، ہمدرد اپنے بھائی کی غلطی کو چھپانا بھی اور صحیح بھی کرنا چاہتا، اور ایک امر بالمعروف کا طریقہ ایسا کہ جیسے قصائی کے سامنے بکرا آ گیا اور اب وہ ایک مرتبہ چھرا اٹھا کے اس کے ٹکڑے کر رہا. تو بہرحال یہ دونوں طریقے ہم نے دیکھے ہیں معاشرے میں. مولانا تو خیر بزرگ تھے، صاحب تقوی اور صاحب علم تھے، لیکن ایک جوشیلے آدمی کے لیے بہترین موقع. آگے بڑھ کے چڑھ رہا ان بزرگ پر کہ اتنی زندگی گزر گئی، نہ نماز پڑھنا آئی، نہ روزہ رکھنا آیا، نہ وضو کرنا آیا، نہ غسل کرنا آیا، اور جو کچھ بھی اس کے دل میں آتا سنا دیتا اور خوش ہو کے جاتا کہ آج تو میں نے اللہ کو راضی کر لیا اور ایک گناہگار کو نصیحت کی بات کر لی. مولانا کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ایک مرتبہ تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ آگے بڑھ کے اس کو نصیحت کروں، لیکن فوراً میں نے سوچا کہ میں اس کو نصیحت کیوں کروں. دیکھیے، وقت کی بات ہوتی، مجرم یہ ہے یا مجرم میں ہوں، اور میرے دل نے کہا میں مجرم. اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، میں مجرم. کیوں مجرم؟ شہید ثالث کا مزار. شہید ثالث ایک فقیہ با عمل ہے جو فقط محبت اہل بیت میں آگرہ کی سرزمین پہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور عجیب تقوی کا ماحول وہاں ہوتا ہے، روحانیت کا. میں مجرم ہوں، یہ مجرم نہیں. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کے 3 دن کے لیے یہاں کے بیٹھا اور سارا سال مجالس میں بیٹھتا،
اگر اس نے 8 یا 9 سال کی عمر سے ہوش سنبھالا، آج یہ 70-75 سال کا، یعنی 65 سال سے یہ مجالس سن رہا، ہر خطیب کو سن لیا ہوگا، ہر قسم کے مسائل کو سن لیا ہوگا، اس کے باوجود اگر اس سے وضو کرنا نہیں آیا تو یہ مجرم ہوا یا میں مجرم ہوا؟ مولانا نے کہا میں نے سوچا کہ کیا زندگی میں کبھی ممبر سے میں نے وضو کا تذکرہ کیا؟ کیا زندگی میں کبھی میں نے ممبر سے غسل کا تذکرہ کیا؟ اپنی بات کر رہے مولانا مینا کے میدان میں، اور فرما رہے کہ میں نے سوچا کہ اگر قیامت کے میدان میں یہ پہنچ گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے وضو صحیح کیوں نہ کیا، تو یہ جواب دے سکتا ہے کہ پروردگارا میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا تھا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا، آج ساری زندگی کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ کسی نہ کسی خطیب کی مجلس نہ سنی ہو، جو انہوں نے بتایا اس پر میں نے عمل کیا۔ اگر مجھے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے غلام عسکری، پروردگار سوال کرے، اے غلام عسکری 30 سال سے تم مجلسیں پڑھ رہے ہو، ہزاروں افراد کے کان تک تمہاری آواز پہنچی ہے، ہندوستان کے گوشے گوشے میں تم گئے ہو، ہر جگہ تمہارا نام گیا ہے، کیا تم نے کبھی اپنے مجمع کو ایک بات اس میں سے بتائی؟ تو واقعاً میں کیا جواب دوں گا؟ بس ایک مرتبہ یہ خیال آ رہا، مولانا مینا کے میدان میں بتا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ مجرم میں ہوں، واقعاً میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجالس میں دنیا کی ہر بات ہوتی ہے، کائنات کے ہر مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، ماضی و مستقبل کے تمام امور کو زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن جو سننے والا مجمع ہے اس تک میں نے صحیح دین کبھی نہیں پہنچایا۔ اپنے آپ کو میں نے مجرم کہا، شہید ثالث کی قبر پہ جا کے میں نے توبہ کر کے پروردگار سے عہد کیا، اس کے بعد گالیاں مجھے ملی، پتھر مجھے پڑے، میرے اپنے ساتھیوں نے میرا بائیکاٹ کیا، مخالفتوں کا طوفان میرے خلاف اٹھا، تعریف کرنے والوں کے گالیوں بھرے خط میرے نام آنے لگے، لیکن وہی مسئلہ کہ میں ان لوگوں کی خوشی کو دیکھوں جو 1 گھنٹے واہ واہ کرنے کے بعد دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا میدان قیامت میں اپنے عذاب کو دیکھوں، وہاں تو یہ لوگ میری مدد کے لیے نہیں آ سکیں گے، وہاں تو یہ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ان تمام چیزوں میں اصل میں میں بھی مجرم ہوں، بلکہ ہم لوگ زیادہ مجرم ہیں، اور میدان قیامت کی یہی مسئولیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ واہ واہ کرنا کسے پسند نہیں آتا ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ اور ہمارے یہاں میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ تھا، ہمارا ایک بچہ بھی اپنی تو چھوڑیں مسلمانوں کے تمام فرقوں کی اہم ترین کتابوں کے نام سے واقف تھا، اہم ترین مسائل کی دلیلیں اسے پتا تھی، یہ معلوم تھا کہ فلاں مسئلے میں قرآن اور حدیث میں کہاں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آج یہ حالت ہے کہ غیر تو چھوڑیں، اپنے اماموں کے نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں، اپنی کتابوں کے نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں، جہاں پہ معیار اتنا پست ہو گیا ہے کہ ذرا مسجع و مقفع عبارت بنا لی جائے، ذرا کچھ گل بوٹے بنائے جائیں، ذرا کچھ جوشری تقریر کی جائے، چاہے بھئی پہلے جو خطابت ہوتی تھی اس میں بھی موضوع ایک مخصوص تھا، لیکن اس کے اعتبار سے علمی باتیں ہوتی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ساری زندگی مجلس سننے کے بعد بھی نوجوان کہے کہ ذرا ماتم کی دلیل تو بتا دیجئے، ذرا ذوالجناح کی دلیل تو بتا دیجئے۔ لیکن آج کا نوجوان جو سارا سال یہ سنتا رہتا ہے، پھر بھی جو کہ معیار ایسا ہو گیا کہ فقط الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں، تو ایسی تقریر یاد کر کے پڑھ دینا ہم جیسوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ یہ پڑھ نہیں سکتے، ہاں ہو سکتا ہے 30 سال پہلے جس بلند معیار پہ خطابت تھی ویسی مجلس سے ہم نہ پڑھ پائیں، لیکن آج جو اسکول اور کالج کی تقریروں کے انداز کی تقریر ہوتی ہے وہ کوئی مشکل نہیں۔ اور کسے اچھا لگتا ہے کہ اسے برا کہا جائے، کسے اچھا لگتا ہے کہ اسے گالیاں دی جائیں، کسے اچھا لگتا ہے کہ اسے غیر ممالک کا ایجنٹ کہا جائے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان الزامات کو دیکھا جائے یا میدان قیامت میں اپنی مسئولیت کو دیکھا جائے۔ یہ جو خرابی چلی آ رہی ہے یہ سبب بنا کہ ہماری خواتین اتنی مجلسوں میں جاتی ہیں، مگر ایک نوجوان کو کہنا پڑتا ہے کہ ناشکرے پنے کا ماحول میرے گھر میں ہے۔ ہمارے بچے اتنی مجلسوں میں جاتے ہیں مگر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اصل میرا عنوان یہ تھا کہ جہاں علم میں کمی ہوتی ہے ناشکرا پن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ غیبت کی ماں حسد ہے، ناشکرے پن کی ماں معرفت الہی میں کمی ہے، اور اسی لیے معصوم کا واہ
واضح فرمان ہے کہ اپنے گھر کے ماحول میں تربیت کے لیے اور خصوصاً جب تمہاری بیوی حاملہ ہو تمہیں انتہائی توجہ دینا ہے کہ اس کی الہی معرفت میں اضافہ کرو. اور اس سلسلے کی جو تفصیلی حدیث ہے مولا کی وہ تو انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا، اس لیے کہ وقت خاصا گزر رہا ہے اور 2 یا 3 مجالس کے وقت سے میری اس مجلس کا وقت اب ٹکرا رہا ہے. بہرحال یہ جو خرابی ہے اس کا علاج بھی آپ کے سامنے آیا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے آئے گی. اور اسی سلسلے میں جو 2-4 مشاہدات آج کل بھی میں کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس اتنا کافی ہے کہ انسان اگر واقعا اس انداز سے اپنے گھر کے ماحول کو بنا لے کہ جو معصوم بیان کر رہے ہیں، پھر کسی باپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا بے دین نکل رہا ہے، پھر کسی ماں کو شکایت نہیں ہوگی کہ میری اولاد میرا حق ادا نہیں کر رہی ہے. آتے ہیں بزرگ والدین، آج مولانا ایک مجلس پڑھ دیجئے حقوق والدین پر. میرا بیٹا میری بیٹی انتہائی نافرمان ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ کہیں یا نہ کہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عنوان پہ گفتگو کی جائے، لیکن کہنے کو دل چاہتا ہے، کہہ نہیں پاتے کہ اے بزرگ اور اے ضعیف خاتون، اولاد کی اس نافرمانی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کا کتنا حصہ. آپ نے کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ چیزیں اس وقت بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب صحیح وقت تھا؟ آج آپ دنیا بھر کی نصیحتیں کر دے وہ نہیں مانے گا، لیکن اس وقت کبھی آپ نے توجہ کی تھی؟ آج آپ رو رہے ہیں، آج آپ پریشان ہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کے مجھے گھر سے نکال دیتا، لیکن یہ بتا کہ تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی تھی، یہ بتا کہ اس وقت تو نے اپنے بیٹے کے ذہن میں کیا ڈالا تھا. تربیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد، نہیں، جب بچہ تیرے شکم میں تھا اس وقت کیا تو اپنے سے بڑے کی شکر گزار تھی کہ اپنے سے چھوٹے سے یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ آج تیرا شکر گزار بنے؟ والدین یہی تو چاہ رہے ہیں. لیکن جب یہ بچہ پیدائش کے مراحل میں تھا تو کیا تم سے بڑی جو ذات اور ہستی ہے تم اس کا حق ادا کر رہے تھے؟ اگر تم نے، اے عورت، تم نے اس وقت کہ جب تو حاملہ ہے پروردگار کا حق ادا نہ کیا تو جب تو اتنی بڑی ذات کا انکار کر رہی ہے، کل تیرا بیٹا جوان ہو کے تیرا انکار کر دے تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. بیماری بڑھانے والی تو ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. اگر صحیح تربیت ہو جائے تو ہمارے سامنے کربلا کے وہ بچے آتے ہیں کہ جو مرنے کی تمنائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ مائیں آتی ہیں کہ جن کی ایک خواہش ہوتی ہے بچے کا لاشا ہمارے سامنے آ جائے. کوئی ماں پریشان نہیں ہے کہ کل کی مصیبت میں کہیں میرا بیٹا نہ مارا جائے. کیا یہ پریشانی کسی بیوی کی آپ کو نظر آئی؟ میں پھر ایک مرتبہ یہ بات دہرا دوں کیونکہ ایام عزا کی بڑی شبیں آ رہی ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس مجالس میں مصائب کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اور اسی لیے جو رات کی شہدائے کربلا کی مجلس آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں کہ کربلا کے شہیدوں کی ولادت سے لے کے شہادت تک کے حالات آپ کے سامنے آئے تاکہ ہمیں تاریخ کربلا پتہ چلے. اور انشاءاللہ آج رات کا بھی جو صحیح معنوں میں حق ہے وہ وہیں ادا ہوگا. آپ اس شہزادے کی پوری کہانی انشاءاللہ رات کو سنیں گے، لیکن مختصراً تو یہ 3 جملے اور مومنوں کا مجمع، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ رلانے کے لیے یہ بھی کافی ہے. اور اس رلانے کے لیے جس کی خواہش امام نے کی، میرا چھٹا امام کربلا کے مصائب بیان کر رہا، ابو بصیر اسدی سامنے بیٹھے، چہرہ جھکا، جسم کانپ رہا ہے، لرز رہا. امام نے ایک مرتبہ کہا، اے ابو بصیر، کیا تم ہم پر ایمان نہیں رکھتے؟ چونک کے سوال کیا، مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میری ساری زندگی آپ کے خاندان کی خدمت میں گزری. کہا میرے جد کے مصائب بیان ہو رہے اور تم رو بھی نہیں رہے ہو. رومال پیش کیا، مولا دیکھیے آنسوؤں سے پورا رومال گیلا ہو چکا اور بہتے ہوئے آنسو میرے لباس پہ آ رہے ہیں. امام نے کہا یہ نہیں، میں وہ ماتم چاہتا ہوں اپنے جد کا کہ جس میں آواز بھی آئے، پتہ بھی چلے کہ رونے والا رو رہا ہے. امام کہہ رہے کہ ہمارے مومن کے لیے تصور کافی ہے اور 2 جملے کافی ہے. اور بس میں تفصیل میں گئے بغیر مختصراً اتنا کہنا چاہتا ہوں، کربلا کی کسی ماں کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کل مرنے سے بچ جائے. کوئی ماں پریشان نہیں ہے کہ میرے بچے کے زخم نہ آ جائے. کوئی ماں اس لیے نہیں گھبرا رہی ہے کہ میرا بچہ تیروں کی تکلیف اسے برداشت نہ کرنا پڑے. ہاں،
مائیں گھبرا ضرور رہی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مائیں گھبرا نہیں رہی، مائیں گھبرا ضرور رہی ہیں، مگر موت کی وجہ سے نہیں، زخم کی وجہ سے نہیں، بیٹے کے جسم کو پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے نہیں۔ گھبراہٹ یہ ہے کہ کہیں میرے بچے کی کم عمر اس کی شہادت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہر بیوی کی یہ تمنا ہے، اور خصوصاً قاسم کی ماں ام فروہ تو بار بار تڑپ کے کہتی ہے، قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، میں اس خاندان کی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا دودھ بدنام ہو جائے۔ اور قاسم کہتے ہیں، اماں اپنے بیٹے پہ بھروسہ رکھیے، ایسا جہاد کل قاسم کرنے والا ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، ہر ایک کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا ہے۔ ایک ایسا گل بدن ہے کہ جس نے شہادت سے پہلے بھی یہ امتحان دیا، اور عاشور کے دن وہ وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ قاسم آج، چچا اب میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا، قاسم بیٹا میں اپنے بھائی حسن کے یتیم کو میدان میں نہیں بھیجوں گا، پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے، اب کیا کروں؟ یاد آیا وصیت مجھے بابا کی ملی تھی، بیٹا جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جانا تو یہ تعویذ کھول لینا۔ تعویذ کھولا، حسن کا خط ہے قاسم کے نام، کربلا کے میدان میں میرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ تعویذ لے کے حسین کے پاس آئے، چچا یہ بابا کی وصیت ہے، اسے تو پورا کرنے دیجئے۔ آئے حسین، بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آئے، عباس کو بلایا، قاسم کے لیے سواری کا جانور آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے اتنا ننھا تھا یہ شہزادہ کہ گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں نہ پہنچے، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا، اور ایک مرتبہ قاسم مقتل کی جانب چلا۔ اب تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ ایسا جہاد کیا کہ لوگوں کو علی یاد آ رہے، مگر ایک مرتبہ آواز آئی، چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسن کے لال نے پکارا ہے۔ حسین جلال کی عالم میں اتنی تیزی کے ساتھ قاسم کے قاتل پہ جھپٹے کہ لشکر آدھا میں ہلچل مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، اور قاسم کا جسم اسی زندگی میں پامال ہو رہا ہے، بس ادھر حسین سرانے آئے۔ قاسم نے آنکھیں کھولی، ہائے میرے بابا آپ آ گئے میرے پاس۔ ارے شہزادہ قاسم، حسین آئے ہیں، کیا تو یہ پہچان بھی بھول گیا؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے ہوں گے، ادھر ایک مرتبہ اپنے روضے سے رسول آئے ہوں گے، نجف سے علی آئے ہوں گے، فاطمہ آئی ہوں گی، اور جنت البقیع سے امام حسن آئے ہوں گے۔ قاسم بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیری مدد کو آ رہا ہے۔ قاسم نے آنکھیں کھولی ہوں گی، بابا نظر آئے ہوں گے، اور پھر حسین کہتے ہیں قاسم بیٹا اپنے چچا کو معاف کر دے، ارے وقت سے تیری مدد کو نہ پہنچ سکا، اور لاشے کی وہ حالات کہ اٹھایا نہ جائے۔ یہ کربلا کا واحد لاشا ہے، واحد لاشا ہے کہ حسین نے ابا کو اتارا، زمین کربلا پہ ابا کو بچھایا، بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور ابا کو لے کے آئے۔ ادھر زینب انتظار کر رہی، ہر لاشا خیمے میں آتا ہے، بھیا آپ ہو گیا ہے، خیمے میں داخل نہیں ہو رہا، بہن باہر نکل کے آئی، بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے، خیمے میں کیوں نہیں لائے؟ کہا زینب بہن لاشا تو آ گیا ہے، مگر ایسا لاشا نہیں ہے کہ ماں دیکھ سکے، ام فروہ کی نگاہ پڑے، اس لیے خیمے میں لے کے نہیں جا رہا۔ یہ جملہ ام فروہ نے سن لیا، ایک مرتبہ تڑپ کے آئی، آقا ذرا دکھائیے تو میرے لال کی کیا حالت ہے۔ ہائے حسین اب کیا کریں؟ ابا کو کھولا، ماں کے سامنے بیٹے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے، بس ایک آواز دی، اے شہزادی زینب، اے شہزادی ام کلثوم، اے رقیہ، اے بیبیوں، سب آ کر مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ میری قربانی، میرا ہدیہ سب سے زیادہ قبول ہوا ہے۔